انسان کے دل میں وساوس آتے ہیں، دل میں وساوس آتے ہیں۔ دو قسم کے ہیں، تین قسم کے ہیں۔ میں وہ وساوس نہیں بیان کر رہا جو ہم دروس میں درس میں بیان کرتے ہیں، صرف جو بڑے بڑے جو ہمیں سمجھ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ ایک وسوسہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے اور وہ وسوسہ انسان اس کو ہٹاتا ہے لیکن اس سے وہ ہٹ ہی نہیں پاتا، اس کا دل پریشان ہو اس سے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وسوسہ آیا لیکن وہ اس نے اس وسوسے کو خود باہر لانے کی کوشش کرتا ہے، اس وسوسے سے مزہ لیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، وسوسہ نہیں ہوتا، وہ خیال ہوتا ہے، کسی لڑکی کا خیال لانا، کسی کی لڑکی کا خیال لانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یا خود لاتے ہو یا کسی دکاندار کا خیال، دکان کا خیال لانا کہ اس میں اب نماز میں ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار صبح حساب کتاب تو کر لوں، تو پھر وہ خیال چلا جاتا ہے، پھر آپ اس کو لاتے ہیں۔ تو یہ وسوسہ دوسری قسم کا ہے، اس پر گرفت ہوگی کیونکہ تم خود لاتے ہو، تم اس کو خود لاتے ہو، پہلی بار تو خود آیا لیکن تم کہتے ہیں اس کو برقرار رہنے دو، برقرار رہنے دو، آپ اس سے تنگ نہیں ہیں۔ تیسرا وسوسہ وہ ہے جو تم خود اختیار سے لاتے ہو، اختیار سے خود لاتے ہو، تو اس پر گرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل اسی وسوسے کے بارے میں آیا ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ تم دلوں میں جو چیز کو چھپاتے ہو، کسی کے لیے کنواں کھودنا، کس طرح اس میں گرا دوں اس کو، کسی کی ٹانگیں مارنا، کسی کی بے عزتی کے لیے ترتیب بنانا، اب یہ سارے چھپی ہوئی ارادے ہیں، وہ آپ نے یہ کوشش کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے اس سے، وہ اگر وہ اس کو عملی جمع نہیں پہنا سکتے لیکن کم از کم تم خود تو کرتے ہو۔ یا دوسرے گھروں میں جاتے ہیں رات کو، ویسے آدمی لڑتا ہے تو پھرتا رہتا ہے، لڑکی کو خیال میں لاتا ہے، لڑکی کو خیال میں لاتا ہے۔ تو جہاں تک اختیاری وساوس کا حال ہے اس کا علاج بھی اختیاری ہے۔ جب خود تم اختیار سے لاتے ہو تو مت لاؤ۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں چائے زیادہ پیتا ہوں تو مجھے دعا کرنے کی چائے نہ پیو، تو بھائی کم پیو۔ تو یہ چیز تو اختیاری ہے۔ ایک یہ کہ کوئی کہے کہ مجھے پر اوپر سے کوئی چائے گراتا ہے، اب اس کا علاج کرنا چاہیے کہ اوپر تم پر وہ کون ہے جو تم کو آتا ہے تم پر چائے گراتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو دوسری دو قسم کی جو ہے اس پر تو آدمی اس کے اختیار میں ہے، بس آپ کو خیال آیا آپ اس کو دوبارہ نہ لائیں یا پہلے سے نہ لائیں، تو یہ آپ کو اختیار میں ہے۔ جو خیالات تم کو خود آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا دین کے احکامات کے متعلق، یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں۔ یا آپ پر نفس غالب ہو چکا ہے، آپ کو بار بار شہوت والی چیزوں کا خیال آتا ہے، تام سے تنگ ہے، آپ اسے تنگ ہیں کہ کیوں آ رہے ہیں یار،
اس پر گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارے بس میں نہیں تھے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے۔ کبھی کبھی ایک مسئلہ مشترک ہوتا ہے، اشتیاق کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، مختار کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، دوسری کا ہوتا ہے، تیسری کا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یار یہ بھی میرا مسئلہ ہے، دوسرے کہتے ہیں میرا یہ بھی مسئلہ ہے۔ اس طرح ہر کسی نے وہ اپنا مسئلہ بیان کیا کہ مجھے وساوس آتے ہیں، دوسرے نے کہا کہ مجھے بھی آتے ہیں۔ اب کیا پسپسات کرتے ہیں، کہا کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں فلان اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کیا کریں، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ تو وہ ایک نے کہا کہ مجھے بھی آتے ہیں۔ تو اس طرح ایک جماعت بن گئی، اور ایک اس جماعت کا ایک وہ ترجمان بھی بنایا گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ میں نے اس کا وہ تفصیل سے بتاتا ہوں، حدیث کے الفاظ مختصر ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، عرض کیا ان کے سامنے کہ یا رسول اللہ، ہم دل میں ایسی باتیں پاتے ہیں اگر اس کو زبان پر لائیں تو کافر ہو جائیں گے۔ یہ تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، ہمیں اسے تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے، لیکن آتے ہیں، ہم اس میں بے بس ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی آپ کو اس طرح باتیں آتے ہیں۔ یہ بات نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال تک یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں، اس کو پکا کرنے کے لیے، اس کو پکا کرنے کے لیے اور اس وساوس کی اہمیت بتانے کے لیے بتاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی ایسا ہے، کہ واقعی ایسا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ ہے، ذاک صریح الایمان، ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے، اس میں کیا شک ہے؟ یہ ایمان کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، ایک ایسی جگہ پر گرفتار ہو گئے کہ جہاں تمہارا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور وہاں تمہارے والد صاحب کے خلاف یا تمہارے دادا کے خلاف یا تمہارے بہت قریبی دوست ہے، جگری دوست ہے، اس کے خلاف جھوٹی باتیں ہو رہی ہیں، جھوٹی باتیں پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ ایسا ایسا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، وہاں مثلا لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، یہ دور لگا ہوا ہے، آپ کا بس بھی نہیں چلتا، جیل میں نہیں ہے، کسی نے نہیں باندھا ہے، لیکن وہ دور ہے، وہاں سے آواز اوپر پہاڑ سے آتا ہے اور آپ یہاں آپ کی بس میں نہیں، وہ آپ کے رینچ میں نہیں ہے، لیکن وہ آوازیں آتی ہیں آپ کو وہاں سے، آپ کی باپ کے خلاف، آپ کی دوست کے خلاف آتی ہیں اور اس کو گالیاں دیتی ہیں، اور آپ اسے انتہائی تنگ ہے کہ میرا بس چلے اس کو مار دوں، اس کو بس چلے اس کو مار دوں، لیکن بس نہیں چلتا۔ تو اب یہ جس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ آپ کا والد ہے یا آپ کا دادا ہے یا آپ کا جگری دوست ہے، اور آپ اس باتوں سے انتہائی تنگ ہیں، تو یہ آپ کی دوستی کی دلیل ہے یا دشمنی کی دلیل ہے اس کے ساتھ؟ اب تنگ ہونا، آپ کے دل میں اس کے لیے اس سے نفرت ہونا، یہ تمہاری، اب مجھے تم بتائیں کہ تمہاری اپنی اس دوست کے ساتھ دوستی کی دلیل ہے یا دشمنی کی دلیل ہے؟ کھلی دوستی کی دلیل ہے، کھلی، کیونکہ اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور آپ اسے تنگ ہو رہے ہیں، آپ اسے تکلیف میں ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک صریح الایمان۔ اب شیطان وساوس ڈالتے اس پر تمہارا کیا بس چلتا ہے؟ اس پر تمہارا کوئی بس ہے؟ وہ پھینکتا ہے آپ پر، وساوس پھینکتا ہے، آپ اسے تنگ ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ وہ نہیں کرتے ہیں۔
تو اس سے آپ تو اس بات سے تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ کی کھلے ایمان کی دلیل ہے۔ آدمی کو جب یہ وسائل اس وقت آتا ہے کہ جب اس سے شیطان کے ساتھ لڑائی آ جاتی ہے۔ جب خود شیطان ہوتے ہیں لڑائی تو ہوتی نہیں ہے، وہ بھی پسند نہیں کرتا دین کو، یہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی وہ کیا ہے شیطان ہے، تو اس کو شیطانی باتیں اچھی لگتی ہیں، اس کو بھی اچھی لگتی ہیں، تو اس کو تکلیف کیوں ہوگی؟ سمجھ آئی بات؟ لیکن جب وہ شیطان کی پارٹی سے وہ نکل جاتا ہے تب شیطان اسے ساز ڈالتا ہے کہ او یہ تو ہم سے جا رہا ہے، ہماری پارٹی کو چھوڑ دیا، اب اس پارٹی کی لیڈر کی خلاف باتیں بھی ہوں گی تمہارے سامنے، کچھ سب کچھ اس وقت تو آپ بھی خوش تھے، لیڈر کے خلاف باتیں ہوتے تو خوش تھے، اس کے ساتھ تھے آپ، اب تمہاری لیڈر کے خلاف باتیں ہوتی ہیں تو آپ خفا ہوں گے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو آپ کی صحیح ایمان ہے، البتہ اس کا سے آدمی تنگ تو ہوتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ تو میں بار بار ایک واقعہ سنا چکا ہوں، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ اس کہو کہ جاؤ جاؤ، اس سے اور وہ تنگ کرے گا آپ کو۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم بورڈنگ میں تھے، یا اس کو آپ آج کل ہاسٹل کہتے ہیں، خود اسی جگہ ہوتی تھی، تل میں ہم سبق پڑھتے تھے، چھٹی جماعت میں تھے۔ وہاں ایک آدمی تھا، طالب علم تھا، اس بیچارے کو ہمیں بھی علاج نہیں آتا، اس کو بھی علاج نہیں آتا تھا، اس کو وسائل آتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول کے بارے میں۔ وہ نماز مسجد میں نہیں پڑھ سکتا تھا، اسی لیے کہ وہ وہاں اس وقت لڑائی کرتے تھے، اس کا خیال ہے کہ لڑائی سے میں بچ جاؤں گا، اسے سلام پھرتا ہے، سلام پھرتا پھر اللہ اکبر تو خود تباہ کی دو تجھے اللہ تباہ کر دے، اللہ تو مردہ سے تو مردہ ترور تر بڑی بلتے تمام گالیاں دی، جو گالیاں وہ کرتے تھے، بڑھا سبھی ہوا کہ اسے پتھر اٹھایا، نہیں تم آتے کسی کو مار رہے ہو یار، چھوڑتا نہیں ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوتی شیطان آ جاتا ہے۔ اب دیکھو اس کے اللہ سے محبت ہے، چار بس نہیں چلتا اس کا، لیکن علاج نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ جتنے اس کو چھوڑو گے وہ تو نظر نہیں آتا، تو تم کو اور وہ تنگ کرے گا۔ وہ تو کہتے ہیں یا تنگ کرو یا اس کو مہمان بنا دو، دونوں میں سے وہ کرے گا ایک۔ تو آپ اس وساوس کی طرف التفات مت کرو، ٹھیک ہے بھائی؟ آپ جتنے التفات اہمیت دو گے اتنا تم پر چڑھائیں گے۔ آپ کتا ہے جو کتا کاٹنے والا نہ ہو، آپ نے دیکھا ہوتا ہے اس کو گپ گپ اچھا لگتا ہے، اب جتنے چھیڑتے ہوتا ہے اور زیادہ گپ گپ کرتا ہے، بس اس کو اپنا راستہ لے لو۔ سمجھ آئی بات؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کرو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اگر جب آپ نماز میں نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، کیونکہ شیطان کی وساوس سے یا برائیوں سے آدمی نہیں روک سکتا، اللہ تعالیٰ ہی اس کو بچا سکتا ہے۔ ایسا کسی کو نہیں کہ نہیں یہ طاقت کرے، لیکن کس کی طاقت سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ بہت بڑا خزانہ ہے، اس کا ثواب بھی ملے گا آپ کو، اجر بھی ملے گا آپ کو اس کے پڑھنے سے، اور آپ کی اس مجاہدے سے آپ کو وہ اور ثواب زیادہ ملے گا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور ساتھ تصور یہ بھی کریں کہ میرے خیالات کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ یہ تو اللہ کا ولی بن گیا، کیونکہ عارف بن گیا۔ کیا بن گیا؟
عارف بن گیا کہ میری وساوس کو اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا خیال تو اللہ کی طرف لگ جائے گا اور زیادہ لگ جائے گا. تو وہ خود کبھی کبھی ایسا کرتے. شیطان عجیب ہے, پیچھے چھوڑتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دن اس کا تہجد چھوٹ گیا, تمام دن وہ ہوتا رہا, طبیعت خراب کی, پھر نفل بھی پڑھے عشاء چاشت میں, لیکن رات کو جب سو گیا تو شیطان نے اس کو اٹھایا کہ اٹھ رہا نماز کے لیے. تو اسے پکڑے تم کون ہے؟ کہ شیطان نے کہا تم مجھے کیسے اٹھاتے ہو؟ اس نے کہا کہ کل جو تم نے وہ رویا تھا. اسے بڑی تکلیف ہو گئی. ابھی سمجھ آئی بات؟ تو آپ اگر نماز میں ہے تو وہاں تو لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھ سکتے, لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ میری خیالات کو میرا رب دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے.